نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تم پر تمہارا دین وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور مکمل کر دی ہے میں نے تم پر اپنی نعمت وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں راضی ہو گیا ہوں اسلام کو دین تمہارا بنا کر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے ابراہیمیاں اسی کے لائق ہیں بزرگیاں اسی کے لائق ہیں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس ایران کے رہنے والے اصفہان شہر کے رہنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ایران تھا یہ مجوسیوں کا گڑھ تھا، آگ کی پرستش کرنے والے
یہ مجوسی تھے، جس کا اثر آج بھی اس آگ کی پرستش کی وجہ سے ایرانیوں کے دلوں کے اندر ایسی چیز ابھی تک وہ موجود ہے، وہ شعلہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو مجوسیوں کا امام تھا، بڑا تھا۔ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس آگ کی پوجا کرتے ہیں اس کو کبھی بھی بجھنے نہیں دیتے، آتش کدہ ان کا ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ آگ جلانی پڑتی۔ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا باپ عورتوں کی طرح، بچیوں کی طرح، لڑکیوں کی طرح حفاظت کرتا تھا، بڑا پروٹوکول، بڑی عزت، بڑا احترام، اور اس کے ہاں سونپی ہوئی تھی کہ اس آگ کی پوجا اور اس آگ کی حفاظت تو انہیں کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ بڑے ذمہ دار بھی تھے، اور بعض دفعہ ان کو جانا پڑتا تھا ذمہ داری کے کچھ کام نپٹانے کے لیے۔ راستے میں گرجا آتا تھا، اس زمانے میں عیسائی ہی حق پر تھے، سچا مذہب اس زمانے میں عیسائیوں کا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئی تھی۔ اس گرجے میں وہ لوگ اپنی تبلیغ کر رہے ہوتے تو یہ کچھ دیر کے لیے وہاں رک جاتے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کے ساتھ ان کی مراسم گہرے ہوتے چلے گئے، اور ان کی تبلیغ سے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مانوس ہونے لگے۔ کرتے کرتے ایسا معاملہ آیا، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی ہو اور اپنے گھر سے بھاگ لے ان عیسائیوں راہبوں کے ساتھ، کسی علاقے میں جا پہنچے، اور وہ اس عیسائی سے اپنے اس دین کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ فوت ہونے لگا، اس نے کہا کہ میں اب کس کے پاس جاؤں دین سیکھنے کے لیے؟ انہوں نے آگے پتہ دے دیا۔ اس زمانے میں جو بڑا کوئی نیک آدمی اور بڑا عالم تصور کیا جاتا تھا، ان کے پاس میری بات وہاں گئے، اس کے پاس رہے، بڑی خدمت کی، اس کے ہر اچھائی بھلائی کے واقف کار ہو گئے، یہاں تک کہ وہ آدمی مر گئے۔ لوگوں نے اتنی تکلیف، اتنی عزت، پورے امت آئی ساری دنیا اس کے جنازے کے لیے، بڑی دنیا رونے لگی۔ سلیمان فارسی کہنے لگے کیا کرتے ہیں، یہ تو اتنا خراب آدمی تھا کہ لوگوں سے لیتا تھا کہ وہ پیسے دوسروں کو دینے کے لیے اس نے اپنا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ اور تمہیں دکھاتا ہوں، میں جا کے نیچے وہ دکھایا لوگوں کو۔ خیر وہاں سے چل نکلے، پھر ایک بڑے بزرگ راہب کے پاس پہنچا۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد دیگرے کئی راہبوں کے پاس گئے، لیکن آخری ایک راہب جب مرنے لگا تو یہ سلیمان فارسی کہنے لگے کہ بتائیے میں آپ کس کے پاس جاؤں گا، کہاں جاؤں گا؟ بڑے روئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ تمہیں کیا بتاتا ہوں، وہ لڑی جن کے پاس حق تھا میں اس کا آخری، اس کے بعد اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہی اس دین میں۔ اب ایک ہی حل ہے، اب قریب ہے وہ زمانہ کہ جس زمانے میں ایک آخری نبی آنے والا ہے، وہ آئے گا پتھریلی زمین عرب سے اور ہجرت کرے گا کھجوروں والے علاقے۔ اگر تم سے ہو سکے تو بس اب اسی کو تلاش کر
اور دنیا میں کوئی ایسا آدمی اب خیر والا نظر نہیں آتا میں تمہیں اس کے پاس بھیجوں. حالانکہ اس وقت زمانے میں عیسائیت بھری ہوئی تھی. ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا درست ہو ٹھیک ہو. اللہ والے تقوی والے توحید والے حق والے کہیں نہیں کہیں نظر آئے. چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ انتظار کرنے لگے. کوئی قافلہ ایسا آئے. ایک دفعہ ان کو ایک قافلہ مل گیا جو مکے جا رہا تھا, مدینے جا رہا تھا. اس نے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا اگر تم مجھے وہاں پہنچا دو تو میں اپنی گائے بکریاں, ان کی گائیں بکریاں بھی تھی بہت ساری, تو میں یہ ریوڑ کے ریوڑ تمہیں سونپ دیتا ہوں, تمہیں دے دوں. انہوں نے کہا ٹھیک چلو ہمارے ساتھ چل پڑے. راستے میں انہوں نے یہ کیا کہ اس کی بکریاں ریوڑ بھی چھین لیا اور اس کو باندھ کر کے غلام بنا لیا اور مدینے میں ہی آ کر کے بیچ ایک یہودی کے ہاں. کوئی پریشان نہیں, غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے. بہت بری زندگی ہوتی تھی لیکن مسلسل تڑپ تھی کہ کوئی بات نہیں ہے میں یہاں غلامی کی زندگی بسر کروں گا لیکن یہاں انتظار کروں گا کہ وہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ اسی جگہ پہ آئے گا, مجھے اللہ اس کے ساتھ ملا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلسل انتظار میں رہا. کہتے ہیں ایک دن عجیب و غریب معاملہ ہوا. میں کھجور پر چڑھا ہوا تھا اور کھجور بڑی لمبی ہوتی. میں کھجور پر چڑھ کے وہ خوشے اتار رہا تھا, وہ کام کر رہا تھا. تو اچانک ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا تو آگے اس میرے مالک کو کہنے لگا لو وہ آ گیا ہے مسلمان جس کا انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں بادل ناخواستہ میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی, جلدی نیچے آ. دوڑتا ہوا میں آیا, میں نے اس سے پوچھا بتا کیا کہہ رہے ہیں. میرے مالک نے مجھے کھینچ کے ایک ماری, کہا تو غلام ہے تجھے کیا لگے, جا کے کام کر. کہتے ہیں میں واپس چلا گیا کام کرنے کے لیے. لیکن میرے دل میں بڑی تڑپ کہ میں فوراً اس شخص سے ملاقات کروں. میری خوش قسمتی کہ میری زندگی میں وہ شخص آ گیا. کہتے ہیں ایک دن موقع پا کر کے میں نے کچھ کھجوریں کچھ کھانے کی چیزیں جمع کی, تھیلے میں ڈالی اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ان کے پاس آ گیا. وہ جو آخری آدمی تھا وہ میرا پیر مرشد. اس آخری آدمی نے مجھے کہا کہ تجھے اس کی میں نشانیاں بتلاتا ہوں. نمبر ایک, کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا, دوسروں کو کھلائے گا. اس کو اگر ہدیہ دیا جائے گا تحفہ تو وہ خود بھی کھائے گا, سب کو کھلائے گا. نمبر تین, اس کے دو کندھوں کے درمیان پیٹھ پر نبوت کی مور ہوگی جو کبوتری کے انڈے کی طرح ہوگا. کہتے ہیں بس میں خاموشی کے ساتھ وہ سامان لیا یہ پرکھنے کے لیے کہ واقعتاً یہ وہی انسان ہے. میں آ گیا, میں نے آ کے کہا جناب والا یہ صدقہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کے علاوہ کوئی اور اس کا کوئی اتنا مستحق ہو, یہ لیجیے. کہتے ہیں میں دیکھنے لگ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ لیا, آپ نے اپنے احباب میں تقسیم کر دیا اور خود نہ کھایا. میں سمجھ گیا کہ ایک شرط پوری ہے, واپس چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد مجھے پھر موقع ملا, چھپ چھپا کر کے میں نے پھر کچھ کھانے کی چیزیں لی اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. میں نے آگے کہا جناب میں تو آج یہ ہدیہ لے کے آیا ہوں, اس دن تو میں
صدقہ لے کے آیا تھا، لیکن آج یہ میں تحفہ، یہ ہدیہ لے کے آیا، آپ نوش فرمائیے۔ تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ کھلایا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن اب آخری چیز جو تھی وہ دیکھنا ناممکن تھا، وہ کیسے ہو کہ میں وہ نبوت کی مہر دیکھ پاؤں۔ اب وہ تھی آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر، اب ایسا موقع کوئی آئے کہ آپ کی پیٹھ ننگی ہو تو میں دیکھوں۔ کہتے ہیں ایک دن پھر میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر، قبرستان کے اندر کسی اپنے صحابی فوت ہونے والے کو دفنا لیا۔ میں سیدھا وہاں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف 2 چادریں تھیں، سلی ہوئی کوئی چیز نہیں تھی، نیچے تہبند اور اوپر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے گھومنے لگا، جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ جاتی میں بھی ادھر گھوم کے چلا جاتا۔ دیکھتے دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا مجھے کہ یہ کچھ چیز تلاش کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تھوڑی سی نیچے کھچکا دی اور وہ نبوت کی مہر مجھے نظر آ گئی۔ میں نے دیکھا اور میں ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر کو چومنے لگا، کیونکہ میری تینوں نشانیں پوری ہو گئی تھی اور میں زاروں کے تار رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، سلیمان آپ کیوں رو رہے ہو؟ ادھر آؤ میرے سامنے بلایا، کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور پوری کہانی سنائی۔ اللہ کے نبی، میں آپ کی تلاش کے پیچھے کیا کچھ دکھ اور پریشانی نہیں اٹھائی، اور اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے مجھے آپ کو نصیب فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو فرمایا، ادھر آؤ، میں سلیمان کی ساری بات سن۔ اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے بات کرتے، بڑا لمبا واقعہ ہے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ، بہت لمبا واقعہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سناتے گئے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے۔ پھر کیا تھا، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہتے صحابی تھے، لیکن اب ایک مسئلہ باقی بچ گیا تھا، وہ یہ کہ اس کا مالک یہودی اس کو بڑا ہی تنگ کرنے لگا، اسے پتہ چل گیا، بڑا تنگ کرنے لگا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جاؤ اپنے مالک سے سودا کرو، ہم تجھے آزاد کرواتے ہیں۔ یہودی ہوتا ہے، اس نے جب دیکھا کہ یہ پھنسے ہوئے ہیں، آزادی لیں گے، تو اس نے نہ آزاد کرنے والی بات کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے آزاد کرتا ہوں، شرط ہے میری۔ کہا کیا شرط ہے؟ 1 کلو سونا دو گے، 700 کھجوروں کا باغ لگا ہو، پھر ان کھجوروں کے ساتھ پھل لگے گا تو میں تجھے آزاد کروں گا۔ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں تو پھر آزاد نہ ہوا، آپ کھجور لگائے، درخت لگے، پھر وہ بڑی ہوں، پھر ان کے ساتھ پھل لگے، یہ تو بڑا لمبا کام ہے۔ رونے لگے، یا رسول اللہ اس نے تو ایسی بات کی ہے کہ میں آزاد نہیں ہو پاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان آپ فکر نہ کریں، اس کے ساتھ بات پکی کر۔ سبحان اللہ، 700 کھجوروں کی بات پکی کر دوں، کلو سونا، کہاں بات پکی کر؟ یہ اس کو پکا کیا، اس نے مذاق سمجھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ پکی ہے بات، لے آؤ۔ اللہ کی شان، ایک آدمی آیا 1 کلو سونا لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ صدقہ
اس کو جہاں آپ چاہیں صرف کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کو بلایا. یاد رکھیے گا جب اللہ کچھ کرنا چاہے بھلا اللہ کے لیے کوئی بات مشکل ہے؟ ہمارے عقیدے میں فرق ہو سکتا ہے، ہمارے ذہن میں، ہمارے اللہ کے ماننے میں، ہماری اللہ کی امیدوں کے اوپر فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے دینے میں اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں. وہ اپنے بندے کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے کہیں سے. صرف وہ اس کے در پہ ہاتھ ہو جائے ہمارا نہ پھر اس کو چھوڑے نہیں، اس سے نا امیدی نہ رکھے. نا امیدی تو کفر ہے. اسی کے ساتھ امید رکھے تو وہ ایک دن ضرور پورا کرتا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضور نے بلایا، سلیمان جاؤ یہ کلو سونا اس کو دے کے اور اس کو جا کے کہہ دو کہ ہمیں اپنی زمین بتلائے کہ کہاں پہ ہم نے پاپ لگا. اس نے اپنی زمین 700 کھجوروں کے لیے زمین بتلا دی کہ اس میں لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ سلیمان کو آزاد کروانا ہے اور یہ شرط رکھی گئی ہے جس کے گھر کے اندر کوئی کھجور کا درخت ہے، کھجور کا چھوٹا درخت لگاتے ہیں اور کسی جگہ میں وہ پھر بڑا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں کسی چیز کی پنیری لگائی جاتی ہے تو وہ لیتے ہیں اور فلاں جگہ پہ پہنچا دیں. دیکھتے دیکھتے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ساری دنیا میں سب سے افضل ترین جو لوگ تھے وہ تھے. ساری دنیا جو قیامت تک آئے گی آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل ترین انسان کوئی تھے تو وہ میرے محمد علیہ السلام کے صحابہ تھے. آپ نے اشارہ کیا بچے چھوٹے بڑے، اس لیے کہ اشارہ کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا پیر کس کو مل سکتا؟ ایسا مرشد کس کو ملے گا؟ وہ وقت کون سا ہوگا جس وقت ایسے مرشد کی انگلی کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دے؟ دیکھتے دیکھتے کھجوروں کے درختوں کا ڈھیر لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل صبح سارے لوگ جائیں گے اور جا کر کے گڑھے کھودیں گے. لوگ پڑھ کے سارے مسلمانوں کا کوئی کام نہیں، یہی کام. اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ غلام کو آزاد کرنا ہے. ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کیا یہ کوئی کام ہے جو میں کروں؟ ان چھوٹے کاموں کے، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی مجبور، کوئی پھنسا ہوا، کوئی پریشان حال، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ کون سا بڑا کام ہے، میں اس کام میں لگوں. اچھا میں اس لیے ہوں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا یہ ہے اور میں یہ کام کروں، یہ کسی اور کا کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے لوگ وہاں جا کر کے گڑھا کھودو. 700 گڑھے کھودے گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے ہر گڑھے کے قریب درخت رکھ دو، کوئی آدمی بھی اس گڑھے میں درخت لگائے نہیں، سارے درخت میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا. 700 کھجوروں کے درخت محمد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے رکھیں. لوگ بھرتے جا رہے ہیں، حضور رکھتے جا رہے ہیں، لوگ بھرتے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا پرکھوں تو صحیح اندازہ تو لگاؤ، اللہ کے نبی بھی تھک چکے ہیں، چلو چند درخت میں بھی لگا دیتا ہوں. لگا کے بھر دیے. ادھر میرے نبی علیہ السلام ایک طرف سے کھجور لگاتے چلے جاتے ہیں. ابھی لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں کہ کھجوروں کے ساتھ کھجوروں بھی لگتے جا رہی ہیں.
کھجوروں کے درخت خوشوں سے بھرے چڑھے جا رہے، 700 کے 700 لگ گئے، لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ چند ایک درختوں کے علاوہ ساری کھجوریں پھل لے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ درخت کس نے لگائے تھے؟ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ درخت میں نے لگائے تھے، آپ تھک چکے تھے، یہ درخت میں نے لگائے تھے۔ فرمایا عمر تم نے درخت تو لگا دیے ہیں، ذرا بدلا تو صحیح ان کے ساتھ اب پھل کون لگائے گا؟ وہ جو میں نے لگائے ہیں یہ تو میرے اللہ کا حکم تھا، میں نے لگائے ہیں، عمر ذرا تو ان کے ساتھ پھل بھی لگا کے دکھانا۔ چلو ان کو دوبارہ اکھیڑو، دوبارہ اکھیڑے گئے، گڑا کھودے گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے دست مبارک سے رکھا، لوگوں نے بھر دیا، ابھی پیچھے ہوئے وہ کھجوروں کا پھل لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان جاؤ اپنے مالک کو جا کر بتا دے، دیکھ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک درخت کے ساتھ بھی پھل لگا ہوا نہ ہو۔ سلیمان فارسی روتے روتے جاتے ہیں، کبھی جو کام نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں ہو سکتا وہ کام ہو گیا۔ میرے اللہ نے کیسی لاج رکھی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا اس اللہ کو تلاش کرتے کرتے، میں اللہ کے نبی کے لیے اتنا رل گیا تھا، آج اللہ نے میری لاج رکھی ہے۔ حضرت سلیمان خوشی خوشی جا کے یہودی کو کہنے لگے، دیکھ لے آج کے بعد میں آزاد ہوں، شرط پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر نبوت کی مہر، کوئی نبی ایسے نہیں بن سکتا۔ نبی جب آتے ہیں تو ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، کوئی کانا بہنگا نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے دین میں ہمارے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے لگ جائے کہ مجھے اللہ وحی کرتا ہے، اور ہمارے دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں وہ بدلانا چاہتا ہے، اور لوگ اس کوشش میں ہیں۔ کچھ بدبخت اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیسے موقع مل جائے کہ ہم وہ قانون جو بنایا گیا تھا کہ احمدی کافر ہے مسلمان نہیں ہے اس کو توڑا جائے، ساری محنت اور ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت ساری دنیا آپ کو نظر آئے گی، ظاہر میں وہ پورے مسلمان بنے چلے جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں اندر سے۔ بتائیں تو صحیح، پوری دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکا کہ کوئی آدمی 18 سال سے کم عمر کوئی بھی بچہ وہ کسی مذہب میں نہیں جا سکتا۔ پاکستان جو اسلامی نام پہ بنا تھا اس ملک کے اندر یہ قانون بن رہا ہے کہ کوئی بھی 18 سال سے کم عمر کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی کسی کو پڑھائے گا تو اس کو اتنے سال قید اور اتنا جرمانہ ہوگا۔ لعنت ہو تم پر جو بیٹھے ہوئے تھے اس اسمبلی میں جس اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا۔ وہ مسلمان نہیں، وہ انڈیا کے جاسوس ہیں۔ لوگ کہتے تھے کراچی ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا اوپر سے نیچے تک سب ہی جاسوس بیٹھے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ، امریکہ کے اندر یہ قانون پاس نہیں ہو سکا، پاکستان کے اندر پاس ہو رہا ہے، انگلینڈ کے اندر یہ قانون پاس نہیں ہو سکا، اور ظالموں کو اس ملک میں یہ قانون پاس کر رہے ہو جو صرف
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر حاصل کیا گیا تھا. اتنا بڑا ظلم. یاد رکھنا امت محمدیہ کے لوگوں، چینی مہنگی ہونے پر پریشان مت ہو. اپنا دین، اپنے بچوں کا دین، اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی قسم دنیا کا سونا اللہ تمہاری قدموں میں ڈھیر کر دے گا. تم چینی کو روکتے ہو، اور ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ جب تک یہ لوگ اس چینی، یہ بجلی اور یہ فلان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے اور مہنگی کرو، ان کی توجہ ادھر رہے، یہ اٹھ نہ پائے اور ہم کوئی ایسا کام کر گزرے کہ یہ پتہ بھی نہ چلے. اس قدر ظلم. یہ پاکستان، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین کے اندر کوئی بھی قانون قرآن و حدیث کے مخالف نہیں. اور یہ کوشش بھی جانتے ہیں کیوں؟ اس ملک کے اندر اب آمدنیوں کو آگے لایا جا رہا ہے، مرضیوں کو کچھ اس ملک کے اندر کرنے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے. اور کیونکہ کبھی بھی کوئی مسلمان میں رسائی نہیں ہوگا. ہاں، کچھ قادیانی مسلمان ہو سکتے ہیں. اب وہ یہ قانون اور یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا فضلت علی الانبیاء بستۃ اوتیت جوامع الکلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے باقی انبیاء سے 7 چیزیں الگ سے دی گئی ہیں، فضیلت دی گئی ہے مجھے. فرمایا میں جوامع الکلام، میں چھوٹی سی بات کروں اس کا مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے، یہ مجھے دیا گیا ہے. وَنُصِرْتُ، اور مجھے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے مدد دی گئی ہے رعب کے ساتھ. 1 ماہ کی مسافت پر میرا دشمن ہو تو میرا رعب اس پر چلے گا، 1 مہینے کی مسافت پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنائم جو مال کسی جنگ میں حاصل ہو وہ میرے اوپر حلال کیا گیا ہے. پہلی امتوں پر نہیں تھا، وہ حلال کیا گیا ہے. اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، ساری زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا اور مسجد بنا دیا گیا. عیسائی، یہودی کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنے معبد خانے میں جا کے نماز پڑھیں. مسلمان جہاں کہیں اللہ توفیق دے وہی نماز پڑھ سکتا ہے. فرمایا یہ مجھے عطا کیا گیا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، سارے نبی کسی وقت کے لیے آتے تھے، کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن میں تمام مخلوق کے لیے بنا کے بھیجا گیا ہوں. میری نبوت کبھی ماند نہیں پڑ سکتی، میری نبوت کبھی کسی ایک وقت میں نہیں رہ سکتی، میری نبوت پرانی نہیں ہو سکتی. میری شریعت فی زمانے کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے اوپر انبیاء کا اختتام ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. مسلم شریف کی روایت، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. ذرا سوچئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہمارے ہاں نبی آئے، ہم میں سے آئے، اور پھر قیامت کے دن ہم اللہ کو منہ دکھائیں کہ اے اللہ ہم میں سے نبی نکلا تھا، ہم میں سے کچھ لوگ اپنی نبوت لے آئے تھے اور ہم چپ کر کے منہ تکتے رہ گئے کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں، ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، ہم انہیں بھائی بنا کے رہے. قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟
ساری دنیا کے کافر ناراض ہو جائیں، ساری دنیا کے کافر تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں، بتائیے تو صحیح کہ افغانستان کے اندر ساری دنیا اپنی اپنی فوجیں لے کے آئی، اللہ نے دکھلا دیا تمہیں، سارے فوجیں لے کے آئے، انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ڈٹے رہے، اور اللہ نے انہیں آج فتح دی ہے۔ ہم ڈر رہے ہیں، لوگ ناراض ہوں گے، ارے کافروں کو راضی کرنے کے لیے ایسے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں، اور اس لیے بناتے ہیں ہم اپنی کرسیوں کو بچائیں۔ نہیں بچے گی کرسی، نہ کسی عرب کی نہ کسی عجم کی۔ مسلمانوں، جب تک تم ان کو راضی کرتے رہو گے، اللہ کی قسم یہ قیامت تک تم سے راضی نہیں ہوگی۔ یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، ایسا قانون بنانا جو کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر اس ملک کے اندر اللہ کے امتحان لے گا اہل حق کا اور ان لوگوں کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، اللہ ان کا امتحان لے گا، اور کچھ بدبخت جو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح ذلیل و رسوا کرے گا انشاءاللہ۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی چیز نافذ ہو۔ انشاءاللہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اور جب تک ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ رہے گا تب تک انشاءاللہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج کسی کی حکومت ہے، آج کوئی کسی عہدے پر فائز ہے، انشاءاللہ وہ کل نہیں رہے گا، لیکن اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اللہ کا دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ میرے اللہ نے اس پاکستان کے ذریعے پوری دنیا کی مدد کرنی ہے، انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہے گا، حق پر رہے گا، اور ہم انشاءاللہ العزیز جیسے ہو سکا اپنے جسموں، اپنے خون، اپنے پسینے کے ذریعے انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور یہ کامیاب ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے دعا ہے، اللہ رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو جو ہمارے دین کے خلاف کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ملک کے خلاف کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو انہیں اپنی ڈال دے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے، اللہ ہمیں کٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.